نحمد ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور مہربانی اور اپنے بزرگوں کی دعاؤں سے سورہ نمل اور سورۃ القصص کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس سورہ نمل کے اندر وہی اسلام کے بنیادی عقائد کا بیان ہے، اور شروع میں خاص طور پہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور سبا کی ملکہ کا واقعہ ہے، اور اس کے اندر بھی ابتدا میں چونکہ چیونٹی کا ایک واقعہ ہے کہ ایک چیونٹی نے دیکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے پورے تخت کے ساتھ اور اپنے پورے سارے وزراء اور درباریوں کے ساتھ آ رہے ہیں، تو اس نے ساری چیونٹیوں کو پکار کے کہا کہ چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ وہ لشکر گزرے اور تمہارا نقصان ہو جائے، تمہیں رون نہ ڈالیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر فرمایا چیونٹی کا، اور اسی کے نام پر نمل کہتے ہیں چیونٹی کو، عربی میں چیونٹی کو کہتے ہیں، اسی کے نام پر اس سورت کا نام ہے سورہ نمل۔ ہدہد کا واقعہ ہے کہ ہدہد موجود نہیں تھا، دیر سے آیا تو اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں نے ایک قوم دیکھی جو بت پرست ہے، اور ان کی جو سربراہ ہے وہ ایک عورت ہے، اور اس کا بہت بڑا شاہی تخت ہے۔ لکھا ہے کتابوں میں اتنا بڑا تخت تھا کہ اس کی لمبائی 80 ہاتھ تھی اور چوڑائی 40 ہاتھ اور اس کی اونچائی 30 ہاتھ، اور ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے، بہت ہی قیمتی تھا، اس لیے 7 مقفل عمارتوں کے اندر اس کو محفوظ رکھا جاتا تھا۔ وہ لوگ سورج کی عبادت کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا تو پیغمبروں کا کام یہی ہے، سب سے پہلے خط لکھا، ان کو ایمان کی دعوت دی، اور خط میں یہ لکھا کہ دیکھو تم لوگ کلمہ پڑھ لو اور اللہ پر ایمان لے آؤ، اور اگر نہیں لاتے تو پھر تیار ہو جاؤ، میں اپنا لشکر لے کے آؤں گا۔ بلقیس نے مشورہ کیا وزراء سے، وزراء نے کہا کہ ہمارے پاس بھی بہت طاقت ہے، بڑا لشکر ہے، بڑی فوج ہے، ہم تو مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ بلقیس بہت سمجھدار عورت تھی، اس نے کہا کہ نہیں، پہلے ہم ان کا امتحان لیتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی وہ اللہ کے پیغمبر ہیں کہ نہیں۔ اس نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، امتحان لینے کے لیے ہم ان کو بڑی قیمتی قسم کی چیزیں، بہت ہی قیمتی تحفے میں بھیجیں گے، اور دیکھتے ہیں کہ وہ تحفے لے کر راضی ہو گئے اور خوش ہو گئے تو ہم سمجھ لیں گے کہ وہ صرف بادشاہ ہیں، اللہ کے نبی نہیں ہیں، اور اگر تحفے قبول نہیں کیے تو پھر واقعی وہ اللہ کے نبی، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور بادشاہ ہیں تو ہم ان کا مقابلہ کر لیں گے۔ تو لکھا ہے اس نے بڑی قیمتی چیزیں، سونے کی اینٹیں اور بڑے جواہرات اور بہت سارے غلام، بہت ساری لونڈیاں اور بہت ساری چیزیں اس نے تحفے میں اور ہدیے میں بھیجی۔ اور سلیمان علیہ السلام نے سارے تحفے واپس کر دیے اور کہا مجھے تمہارے ہیرے جواہرات کی ضرورت نہیں، اللہ نے مجھے بہت مال دیا ہے، اور اعلان جنگ کر دیا کہ اگر تم ایمان نہیں لاتے تو میں اپنا لشکر لے کے آ رہا ہوں۔ بلقیس نے پیغام بھیجا کہ نہیں، آپ کو آنے کی ضرورت نہیں، اور اس نے حاضری کی تیاری شروع کر دی۔ 12,000 سرداروں کو، اپنی قوم کے بڑے لوگوں کو ساتھ لیا اور وہ چلی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا کہ وہ آ رہی ہے اور تخت کے بارے میں پتہ چل گیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ کوئی ہے جو اس کے تخت کو اٹھا کے یہاں میرے پاس لے آئے۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا عفریت من الجن، کہ ایک جنوں کا بہت بڑا سردار تھا، اس نے کہا کہ میں اٹھا کے لے آؤں گا، بہت فاصلہ تھا، ہزاروں میل کا، اور کتنا کہا کہ جب تک آپ کی یہ نشست ہے، آپ موجود ہیں، یہاں بیٹھنے کا وقت ہے آپ کا دربار میں، یہاں سے اٹھنے سے پہلے وہ تخت میں پہنچا دوں گا۔ جب اس نے یہ کہا تو سلیمان علیہ السلام چپ رہے، کچھ نہیں کہا۔
حضرت سلیمان علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے، آصف بن برخیہ ان کا نام لکھا ہے، بہت نیک اللہ کے ولی تھے، اونچے درجے کے اولیاء اللہ میں سے۔ ان کے پاس اسم اعظم تھا اور یہ ان کی کرامت تھی۔ انہوں نے کہا کہ پلک جھپکنے سے پہلے یہاں پہنچا دوں گا۔ پلک جھپکنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ سیکنڈوں میں۔ اور انہوں نے پہنچا دیا۔ اور سلیمان علیہ السلام نے اس کے تخت میں کچھ تھوڑی بہت تبدیلی کرا دی، اور جب وہ آئی تو اس سے پوچھا یہ تمہارا تخت ہے؟ وہ کہنے لگی، اس نے دیکھا کہ ہے تو میرا لیکن اس میں کچھ تبدیلی ہے، میرے پاس تو یہ چیزیں نہیں تھیں، یہ چیزیں اس میں اضافی ہیں اور کچھ کمی ہے۔ تو کہنے لگی کہ ویسا ہی ہے، یعنی کہا وہی ہے، کہا ویسا ہی ہے، کانہو ہو۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے بہت تیز رفتاری کے ساتھ ایک شیش محل بنوایا، شیشے کا، اور اس کے صحن میں ایک حوض بنوایا شیشے کا، اور اس حوض کے اندر پانی اور مچھلیاں چھوڑ دی، اور بالکل شفاف شیشے سے اس کے اوپر سے اس کو بند کر دیا۔ ایسا شفاف شیشہ کہ شیشہ نظر ہی نہیں آتا تھا، ایسا معلوم ہوتا تھا پانی ہے۔ اور اس کے بعد اسے محل میں جانے کے لیے کہا، اور راستے میں یہ حوض پڑتا تھا۔ جب اسے کہا داخل ہو جاؤ، وہ داخل ہوئی، اس نے دیکھا یہ تو پانی ہے، تو اس نے اپنی شلوار اوپر کی کہ میرے پائچے گیلے نہ ہو جائیں، پنڈلیاں کھولی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، کھولنے کی ضرورت نہیں، یہ شیشوں سے بنا ہوا ہے۔ یعنی اس کو بتانا تھا کہ تم یہ سمجھتی ہو تمہارے پاس بڑی فوج ہے، بڑا پیسہ ہے، بہت کچھ ہے، تو ہمارے پاس تم سے بہت زیادہ ہے۔ اور ایسی صنعت کاری کے عجائبات جو اس نے کبھی دیکھے نہیں تھے وہ اس کو دکھا دیے، تاکہ اس کو سمجھ میں آ جائے کہ صرف یہ اللہ کے نبی نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے بہت ساری نعمتوں سے اور دولتوں سے نوازا ہے۔ لکھا ہے کہ وہ بھی ایمان لے آئی، اس کی قوم بھی ایمان لے آئی، اور پھر اس کا نکاح حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہو گیا۔ اس کے بعد سورۃ القصص ہے، چونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے قصے بیان کیے ہیں انبیاء کرام کے، اس لیے اس کا نام قصص رکھا۔ یہ سورہ نمل کے بعد نازل ہوئی، اور ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی یہ آخری سورت ہے، سورۃ القصص۔ اور عجیب بات یہ کہ اس کی ایک آیت نمبر 85 وہ ہجرت کے بعد، ہجرت کا بلکہ سفر ہو رہا تھا تو سفر کے آخری مراحل میں وہ نازل ہوئی، ایک آیت۔ اور ابتدا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہیں، قارون کا بھی واقعہ ہے، اس میں سے جو باتیں ہمارے لیے اہم ہیں، جس سے سبق حاصل ہوتا ہے، عبرت حاصل ہوتی ہے، وہ بتائی جائیں گی۔ اب وہ جو ایک آیت ہجرت کے وقت میں آخر میں نازل ہوئی وہ کیا ہے؟ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہری بات ہے جب مکہ چھوڑ کے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے تو بڑے غمگین تھے، صدمہ تھا، وہ اپنا آبائی شہر تھا، باپ دادا کا تھا، تو اتنا آسان نہیں ہوتا، صدمہ اور غم تو ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسلی کے لیے آیت نازل فرمائی اور کہا فکر نہ کریں، انشاءاللہ آپ سے وعدہ ہے کہ آپ کو فاتح کی حیثیت سے دوبارہ اس شہر میں ہم داخل کریں گے۔ ہجرت کے وقت یہ وعدہ کر لیا اللہ نے، اور پھر اس کے کئی سالوں کے بعد جا کے یہ وعدہ پورا ہوا۔ تو وہ آیت جو ہے وہ مکے میں نازل نہیں ہوئی، بلکہ ہجرت کے آخری مرحلے میں جب آپ مدینہ منورہ کے قریب تھے اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ اب اس کے اندر ایک بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب سے بڑی محبت کرتے تھے، اور وہ بھی کرتے تھے، آپ چاہتے تھے وہ ایمان لے آئیں، کتنی دعائیں کی ہوں گی آپ نے، لیکن اللہ کو جو منظور، اللہ کی تقدیر کی حکمت کہ وہ ایمان نہیں لائے، اور بغیر ایمان لائے، بغیر کلمہ پڑھے دنیا سے چلے گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ تھا، غم تھا کہ صرف چچا نہیں تھے، انہوں نے ساری زندگی آپ کی حمایت کی اور آپ کی حفاظت کی اور آپ کا ساتھ دیا۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی سورہ قصص میں
کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ میرے حبیب آپ جس کو چاہے ہدایت دے دیں یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جس کو چاہے ہدایت دے سکتا ہے۔ یعنی یہ بتا دیا کہ آپ سارے نبیوں کے سردار ہیں، امام ہیں، خاتم النبیین ہیں، اللہ کے سب سے زیادہ پیارے ہیں، سب سے زیادہ محبوب ہیں، لیکن پھر بھی ہدایت آپ کے قبضے میں نہیں ہے، ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ کی حکمت اور مصلحت ہے۔ بہت سارے ایسے بھی واقعات ہیں کہ آپ نے جس کے لیے ایمان کی دعا کی وہ ایمان لے آیا، اللہ نے اس کو ہدایت دے دی، وہ بھی بہت واقعات ہیں کثرت سے۔ لیکن کچھ چند ایسی بھی باتیں پیش آئیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں وہ پوری نہیں ہوئی، تو اللہ نے بتا دیا کہ یہ چیزیں آپ کے اختیار میں نہیں ہیں، جس میں ایک ہدایت ہے، کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ لاکھ دعا کریں، اللہ کو جو منظور ہوگا وہی ہوگا۔ پھر اس کے بعد اس کے اندر قارون کا واقعہ بیان فرمایا۔ قارون کے واقعے میں بھی بہت ساری باتیں جو عبرت اور سیکھنے کی باتیں ہیں وہ سمجھنے کی، وہ سن لیں۔ یہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچزاد بھائی تھا، اور اللہ نے اتنا مال دیا تھا، اتنا مال دیا تھا کہ قرآن میں اللہ نے کہا کہ اس کا خزانہ تو بہت بڑا تھا، اس کا تذکرہ نہیں کیا کہ خزانے کی چابیاں اتنی تھیں اس کی کہ ایک بہت بڑی جماعت اس چابیوں کو اٹھاتی تھی، ایک دو آدمی نہیں، غلاموں کی اور جانوروں کے اوپر اس کی چابیاں لا دی جاتی تھیں، غلام چابیاں اٹھاتے تھے، چابیاں اتنی تھی کہ چابیاں اٹھانے والے بہت بڑی تعداد میں تھے، تو خزانہ کتنا بڑا ہوگا۔ اللہ نے اس کو بہت دیا تھا، اور مال کا نشہ تھا، وہ مست تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ حسد رکھتا تھا، بہت دفعہ اسے نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کی۔ تو جب وہ نکلتا تھا تو ایسے نہیں نکلتا تھا، بڑے طریقے سے پورے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اور پورے اپنے خزانوں کے ساتھ لوگوں پہ رعب جمانے کے لیے، دکھانے کے لیے کہ دیکھو میرے پاس اتنا ہے، فخر، غرور اور تکبر کے ساتھ نکلتا تھا۔ اور پھر جب ایسا آدمی نکلتا ہے ایک پروٹوکول کے ساتھ، آگے پیچھے اس کی گاڑیاں ہوں، تو اس کو دیکھ کر بیچارے بہت سارے غریب لوگ کیا کہتے ہیں، ارے یہ تو بڑا خوش نصیب ہے۔ اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا، اِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، کہ اس قارون کو، اس کے مال و دولت، اس کے ٹھاٹ باٹ کو دیکھ کر بہت سے کمزور ایمان والے کہتے تھے یہ بڑا خوش نصیب ہے، ہم بدقسمت محروم ہیں۔ آج بھی جو لوگ اللہ نے جن کو بہت مال دیا ہوا ہے، بڑی بڑی کوٹھیاں دی ہوئی ہیں، بنگلے دیے ہوئے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں دی ہوئی ہیں، بہت کچھ دیا ہوا ہے، تو بہت سے غریب لوگ ان کو دیکھ کر یہی کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا خوش نصیب ہیں، ہم ہی بدقسمت ہیں۔ یہی لفظ اللہ نے قارون کے بارے میں بتایا کہ وہ لوگ استعمال کر رہے تھے۔ تو کچھ لوگ اللہ نے کہا جن کو اللہ نے علم دیا تھا، وقال الذین اوتوا العلم، وہ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ نہیں تم غلط کہہ رہے ہو، یہ خوش نصیبی نہیں ہے مال اور دولت کا مل جانا، اصل چیز آخرت کی کامیابی ہے۔ یہ تو اللہ کی حکمت اور مصلحت ہے، کسی کو مال دنیا میں زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، اس کے اوپر نہ جاؤ، اس سے خوش نصیب نہ سمجھو۔ خیر وہ سمجھا رہے ہیں، اور دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں چھوڑو، تمہیں کیا پتا کیسے مزے کی عیش کی زندگی گزار رہا ہے، اور ہم کتنی تکلیف کی اور تنگی کی زندگی گزار رہے ہیں، پریشانی کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ تو خوش نصیبی ہے اس کی۔ تو پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ جب وہ نکلا تو ہم نے حکم دیا اور اس کے گھر کو، اس کے خزانے کو، ساری دولت کو اس سمیت ہم نے حکم دیا زمین میں دھنس جانے کا، زمین میں دھنسنا شروع ہو گیا، اور لوگوں کے سامنے، رات کے اندھیرے میں خفیہ طریقے سے نہیں، لوگوں کی نظروں کے سامنے سب کچھ دھنس رہا ہے۔ اب جب لوگوں نے دیکھا وہ دھنس رہا ہے تو اب جو ایمان والے تھے وہ کہنے لگے لولا من اللہ علینا لخسف بنا، کہ واقعی اللہ کا کرم ہو گیا، اللہ نے ہم پہ کرم کر دیا، کہ اس جیسا نہیں بنایا ورنہ ہم بھی دھنس جاتے۔ خزانوں سمیت اس کو دھسا دیا اور لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا، اور یہ بتا دیا کہ مال اور دولت اور دنیا کے ساز و سامان کا مل جانا یہ خوش نصیبی نہیں ہے، اور یہ لوگوں کے مال و دولت کو دیکھ کر کبھی مروب مت ہونا، رال مت ٹپکانا، ان کو خوش نصیب مت سمجھنا اور اپنے آپ کو بدقسمت مت سمجھنا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی حدیث میں آیا
کہ بعض لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ مال کو دنیا میں عذاب کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ اب وہ تو دور ہے نا، ہمیں تو پتہ نہیں ان کو کیا تکلیف ہے، کیا پریشانی، ان کے اوپر کیا مصیبت آئی ہوئی ہے، کیسی تکلیف دہ اور اذیت ناک وہ زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں کیا معلوم؟ یہ تو جو ان کے قریب ہیں ان کو پتہ ہے۔ وہی مال اور اولاد ان کے لیے دنیا میں عذاب اور وبال کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں، اور بے بس ہیں، مجبور ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، اسی زندگی کے گزارنے پہ مجبور ہیں۔ عذاب والی اگر پتہ چل جائے نا غریب لوگوں کو کہ ان لوگوں کی زندگی کتنی عذاب والی ہے، تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں اور توبہ کریں۔ تو بالکل اللہ نے بتایا کہ مال اور دولت کو دیکھ کر کسی کے رال مت ٹپکاؤ، اس کو خوش نصیب مت سمجھو، یہ مت سمجھو کہ ہم بدقسمت ہیں، محروم ہیں، نہیں، مال کی کمی بیشی اللہ کی حکمت اور مصلحت ہے۔ اصل چیز دین ہے، اصل چیز ایمان ہے، اصل چیز آخرت ہے۔ جس نے دین کو اختیار کر لیا اور اپنی آخرت کو بنا لیا، وہ ہے خوش قسمت، وہ ہے کامیاب، چاہے دنیا کی زندگی تکلیف میں گزرے۔ تو اس میں اللہ نے یہ سامان عبرت قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اس میں رکھا کہ دیکھو، مال کو دیکھ کر مرعوب نہ ہونا، مالداروں کو دیکھ کر مرعوب نہ ہونا، یہ سارا مال ان کے لیے عذاب کا ذریعہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس میں ایک لفظ اس نے کہا تھا، وہ بات بھی سمجھنے کی ہے، کہ وہ یہ کہتا تھا انما اوتیت علی علم عندی، وہ کہتا تھا کہ یہ مال جو میں نے حاصل کیا نا، یہ کمانے کا فن مجھے آتا ہے، اپنی محنت سے، بہت سے لوگ کہتے ہیں اپنی قابلیت سے، اپنی تعلیم سے، اپنی ذہانت سے، اپنی عقل سے، اپنے تجربے سے۔ یہ لفظ بہت کہتے ہیں لوگ کہ جی ایسے ہی تھوڑی، پوری زندگی محنت کی تب جا کے یہ ملا، بہت محنت کرنی پڑی اور بہت اس کے اندر اپنی تجربوں سے یہ چیز حاصل ہوئی۔ دیکھیے، انسان کی عقل، علم، ڈگری، سمجھ، تجربہ، محنت، سب کچھ اللہ کے آگے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اس سے انسان کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ جملہ یہ کہنا کہ جی میں نے بڑی محنت سے حاصل کیا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، چاہے اس نے لاکھ محنت کی ہو۔ کبھی نہیں کہنا چاہیے ایسا کہ جو مجھے ملا میری محنت سے ملا ہے، جی میری سمجھداری سے ملا ہے، میرے تجربے سے ملا ہے، میرے علم سے ملا ہے، میری عقل سے ملا ہے، یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ یاد رکھیے، قارونی جملہ ہے، قارونی جملہ، شیطانی جملہ ہے۔ ہمیشہ یہی کہنا چاہیے کہ یا اللہ میں کچھ نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں، جو کچھ دیا اللہ نے محض اپنے فضل سے دیا، بغیر استحقاق کے دیا، نہ میری عقل کچھ، نہ میرا علم کچھ، نہ میری سمجھ کچھ، نہ میرا تجربہ کچھ۔ اس لیے کبھی یہ لفظ نہیں کہنا چاہیے، ایسے لفظ میں نے یہ حاصل کیا، اس طریقے سے حاصل کیا، یہ لفظ تکبر کے لفظ ہیں، بڑائی کے لفظ ہیں، اس کے اوپر پکڑ ہو جاتی ہے، مواخذہ ہو جاتا ہے، اور اللہ کو یہ لفظ پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی نعمت عطا فرمائے، کبھی اس اپنے آپ کو اس کا مستحق نہ سمجھے، اس کا اہل نہ سمجھے بھی نہیں، اور یہی کہے کہ یا اللہ صرف آپ کا فضل ہے، میں اس کا حقدار نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ یا اللہ ہم سب کے کل گناہوں کو معاف فرما، تمام خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ اور آخرت کی فکر عطا فرما، عقل سلیم، فہم مستقیم عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر عطا فرما دے، اپنی اور اپنے حبیب کی کامل محبت عطا فرما دے، دنیا بھی اچھی فرما دے اور آخرت بھی اچھی فرما دے، موت بھی اچھی فرما دے۔ یا اللہ اپنی اصلاح کی کامل فکر عطا فرما۔ یا اللہ عجب اور تکبر، حسد، کینہ، بغض سے ہماری حفاظت فرما، حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق، اس کی فکر نصیب فرما، اپنے نیک متقی محبوب بندوں میں شامل فرما، اور اس مہینے کی برکات اور رحمتیں اور مغفرتیں ہم سب کو عطا فرما۔ یا اللہ فلسطین اور غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ ان کی حفاظت کے غیب سے بندوبست فرما، ان کے بیماروں اور زخمیوں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، ان کے علاج کا بھی غیب سے بندوبست فرما دے۔ یا اللہ ان کی جتنی ضروریات ہیں آپ ہی سب کچھ ہیں، ان کا آسرا ہیں، ان کے سہارا ہیں، ان کے مددگار ہیں۔ یا اللہ اپنی غیبی طاقت و قدرت سے یا اللہ ان کی ساری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما دیجیے، غیبی مدد فرما دیجیے۔ میرے پیارے اللہ
ان کو مزید نقصانات سے بچا لے، مزید تکلیفوں سے بچا لے، یا اللہ مزید آفتوں سے بچا لے، اور جو ہو گئے نقصانات اس کی جلد تلافی فرما دیجیے، ان کی مدد فرما دیجیے، ان کو ہمت اور حوصلہ مزید عطا فرما دیجیے، اور نصرت غیبی فرما کر ان کو غلبہ عطا فرما، کامیابی نصیب فرما، القدس کو آزادی نصیب فرما، اسرائیل، اس کی فوج، اس کا اسلحہ، اس کے مددگاروں کو نیست و نابود فرما، تباہ و برباد فرما، ان کے اسلحے کو انہی کی تباہی کا ذریعہ بنا، یا اللہ محض اپنے فضل سے ان میں آپس میں اختلاف اور افتراق پیدا فرما، ان کی ذلت، خواری اور تباہی کو جلد ساری دنیا کو دکھا دے، اس کا مشاہدہ کرا دے، اور اپنی غیبی طاقت و قدرت سے ان کو نیست و نابود فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا رب۔